سورہ نمل آیت 86 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم کیا نہیں یرو وہ دیکھتے انا کہ ہم جعلنا ہم نے بنایا لیلا رات کو لیسکنو تاکہ وہ آرام کریں سکون کریں فیہ اس میں والنہارا اور دن کو مبصراً دیکھنے کو انا بے شک فی ذالکا اس میں لا آیتن البتہ یعنی ضرور تاکید کی گئی یہ نشانیاں ہیں لقومن اس قوم کے لیے ان لوگوں کے لیے یؤمنون ایمان رکھتے ہیں ایمان والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اب یہ مظاہر جو قدرت ہیں جو آپ اپنے ارد گرد ہوتے دیکھ رہے ہیں اس میں کچھ چیزیں ہیں اور کچھ عمل ہیں۔ یہ کرنے والی ذات کون ہے جو یہ کر رہی ہے؟ ویسے تو ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ رات ہو گئی اور دن ہو گیا۔ اب اس رات اور دن کے ہونے میں کیا عمل کار فرما ہے؟ 1674 کلومیٹر پر آور یعنی 1674 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین اپنے گرد چکر لگا رہی یعنی خود گھوم رہی ہے، اور اس کے لیکن اتنی رفتار سے زمین کا گھومنا اور ہم اس پر ایسے رہ رہے ہیں جیسے ہمیں اس کی ذرا سی جنبش کا بھی احساس نہیں۔ اس نے ہمارے رہنے کے لیے کیسے بندوبست کیا اس ذات نے، پھر اس رات اور دن کو لانے کے لیے زمین کو گردش دی گئی۔ آپ اس میں کون سا فیول ڈال رہے ہیں، کون اس کو ڈرائیو کر رہا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، کون اس کو گھما رہا ہے، اور کتنی بڑی طاقت چاہیے اتنی بھاری بھرکم زمین کو گھمانے کے لیے، اور اس سے رات اور دن بدل رہے ہیں۔ یہ رات اور دن کا آنا جانا زمین کی اس حرکت کی وجہ سے ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ ایسا کون کر رہا ہے؟ پورے سال کا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کے مطابق دن رات ان کا جو کیلنڈر ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ کون کر رہا ہے یہ؟ کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا؟ یہ کوئی تو ہے نا جو ایسا اس باقاعدگی کے ساتھ اور اس طاقت کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ یہ جو ایمان والے ہوں گے اس کے لیے یہ اللہ کے ہونے کی، اس کی عظمت کی یہ ایک ثبوت ہوگا، ایک دلیل ہوگی۔ کیا اس حوالے سے رات اور دن کے حوالے سے کبھی ہم نے اللہ کی ذات کے ہونے کا احساس کیا؟ جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کو اللہ کی ایک دلیل، ایک نشانی مانیں گے۔ اب جب ایسا ہوگا تو پھر وہ اللہ سے تعلق اور محبت ان کا بڑھے گا۔ جب اللہ سے تعلق اور محبت ان کی معرفت بڑھے گی تو اس لحاظ سے وہ اللہ کے فرمانبردار بنیں گے۔ جب اللہ کے فرمانبردار بنیں گے تو وہ ایسے کام کریں گے جو ان کے اندر اصلاح اور بہتری لائیں گے، اور جب ان کے اندر بہتری آئے گی، وہ پاکیزگی آئے گی، ان کی سوچ میں وہ بلندی آئے گی تو ان کے اعمال درست ہوں گے، ان کا رہن سہن ٹھیک ہوگا۔ تو گویا کہ وہ ایسے کام کریں گے جس سے ان کی ترقی ہوگی، ان کی روحانی ترقی ہوگی، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی ترقی ہوگی، اور یہی چیز ان کو آگے کامیاب کرانے والی ہوگی۔ اللہ کے معبود ہونے، اللہ کی یکتا، اللہ کے خالق مالک، اللہ کے رب ہونے کے اس احساس کے ساتھ انسان بہت ساری نیگیٹو چیزوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے کردار میں بہتری آتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ ہمیں بہترین لیول پر کردار کے، سوچ کے، اعمال کے اس بہترین لیول پر لانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس کو ابھی ایک بچہ سمجھتا ہے کہ ماں باپ مجھ پر بہت سختیاں کرتے ہیں، خام خواہ مجھ پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ اب یہ اس کی چھوٹی سوچ ہے، جیسے جیسے وہ اس کی سوچ بہتر ہوتی چلی جائے گی تو پھر اسے پتہ لگے گا یہ پابندیاں در حقیقت میرے ہی فائدے کے لیے، میری بہتری کے لیے۔ اس لحاظ سے ہمارا ایمان اس لیول کا ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ہر ایک چیز کو سوچ سکیں، سمجھ سکیں، اس کی ماہیت کو، اس کے ہونے کو ہم پوری طرح سمجھ سکیں۔ اور وہ یہ سارا کہاں سے ہوگا؟ یہ باتیں جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کہاں سے؟ یہ قرآن سے۔ تو گویا کہ ایمان کا جو سورس ہے، جو آگہی کا سورس ہے، جو تزکیے کا سورس ہے، جو اللہ کی معرفت کا سورس ہے، وہ قرآن ہے۔ اور ہمارا نظریہ یہ بنا دیا گیا یہ دنیا کے اسباب جس کے پاس جتنے میسر ہیں وہ اتنا سہولت میں ہوگا، وہ اتنا کامیاب ہوگا، وہ اتنا عزت والا ہوگا۔ اللہ سے اللہ تعالیٰ کا اعلان کیا ہوا ہے، تو پھر بہتری کہاں سے ہوگی؟
پھر وحشت سے کیسے جان چھوٹے گی، پھر اس ہوس سے کیسے جان چھوٹے گی؟ نہیں چھوٹ سکتی۔ جب تک اپنا عقیدہ، اپنا نظریہ، اپنا ویژن ٹھیک نہیں کریں گے، حق کی طرف نہیں آئیں گے، کرنے والا جو کر رہا ہے اس کے کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں، پھر تو ہم اس کے کرنے کو کسی اور سے منسوب کریں گے یا اس کو اگنور کر دیں گے، اس کو غیر اہم قرار دے دیں گے۔ اور یہی تو کیا ہوا ہے ہم نے، اور کیا کر رہے ہیں ہم؟ اور سمجھتے ہم کوئی گناہ ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کی واضح نشانیاں، اور اللہ کی نہیں مان رہے ان کو۔ کیسا ہمارا ایمان ہے؟ اس ایمان کے ساتھ جس ایمان نے ہمیں دنیا کے گناہوں سے ہماری جان نہ چھڑائی، دنیا کی علائشوں سے، دنیا کی بدبختیوں سے جو ہمیں بچا نہ سکا، وہ جہنم سے بچا لے گا ہمیں وہ ایمان۔